جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا قول الزور. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم قابل صد احترام ناظرین کرام، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے 63 روزہ آن لائن تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز چل رہی ہیں. اس سے پہلے آپ نے اس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 7 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے متعلق تعلیمات سماعت فرمائی تھی. زبان سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں، زبان کے استعمال پر جنت بھی ملتی ہے، جہنم بھی ملتی ہے، زبان انسان کی جنت کا سبب بھی بنتی ہے، جہنم کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور زبان کے ذریعے سے کیسے کیسے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اور زبان کی ہلاکتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. پھر زبان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری تفصیلات اس ایپیسوڈ میں آپ حضرات نے سنی ہیں. اسی سے جڑا ہوا آج کا بھی ہمارا موضوع ہے. چونکہ زبان سے متعلق بہت ساری تعلیمات احادیث میں پائی جاتی ہے، زبان انسان کے جسم کا ایسا عضو ہے جس کے ذریعے سے بہت سی نیکیاں بھی ہوتی ہے تو بہت سے گناہ بھی ہوتے ہیں. اسی لیے زبان سے متعلق جو تعلیمات ہیں انہیں الگ الگ ایپیسوڈز میں ڈیوائڈ کیا گیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صحیح معنی میں استفادہ کیا جا سکے. آج کی اس نشست میں زبان سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ حصہ بیان کیا جائے گا جو عام طور پر بہت زیادہ زبان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. ایسا گناہ جو بہت زیادہ زبان سے ادا ہوتا ہے، ایسا جرم جس کے ادا کرنے میں زبان بہت زیادہ بڑا رول ادا کرتی ہے، اور وہ گناہ، وہ جرم، وہ کرائم جھوٹ ہے. جھوٹ کا ایک سادہ سا آسان سا مطلب ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خلاف واقعہ کوئی بات بیان کی جائے، ایسی بات جو سچ کے ذرہ برابر بھی خلاف، حقیقت کے ذرہ برابر بھی خلاف، وہ جھوٹ ہے. جس بات میں سچ چھپایا جائے، جس گفتگو کے اندر حقیقت کے اوپر پردہ ڈال کر کوئی اور بات کہی جائے، وہ جھوٹ ہوتا ہے. آج ہماری زندگی میں اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں گے تو جھوٹ اس طرح سرایت کر گیا ہے، جھوٹ ہماری زندگیوں میں ایسے داخل ہو گیا ہے جیسے ہمارے جسم میں خون گردش کرتا ہے. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو
یہ خیال ہی نہیں آتا کہ وہ کتنی مرتبہ جھوٹ کہہ دیتے، اپنی ملاقاتوں میں جھوٹ، بات کے دوران جھوٹ، گفتگو میں جھوٹ، بیٹھکوں میں جھوٹ، مجلسوں میں جھوٹ، مشوروں میں جھوٹ، میٹنگوں میں جھوٹ، کاروبار کے موقعوں پر بازار میں جھوٹ، لین دین کے موقع پر جھوٹ، کوئی بیوپاری ہے تو سامان کی خریداری کے موقع پر جھوٹ، بیچتے وقت میں جھوٹ، کوئی گاہک ہے تو سامان خریدتے وقت میں جھوٹ، چکانے کے موقع پر جھوٹ، کوئی استاد ہے تو پڑھانے کے موقع پر جھوٹ، کوئی ملازم ہے تو ملازمت کے دوران ایکسکیوز کرتے ہوئے جھوٹ، کوئی باس ہے تو تنخواہ دینے کے موقع پر جھوٹ، کام لینے کے موقع پر جھوٹ، کوئی ذمہ دار ہے تو اپنے ماتحتوں کے رویے کے موقع پر جھوٹ، کوئی چھوٹے ہیں تو اپنے بڑوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جایا تو جھوٹ، گھر میں بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولنا، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے جھوٹ بولنا، بڑے چھوٹوں سے، چھوٹے بڑوں سے جھوٹ بولنا، داماد سسرال والوں سے، سسرال والے داماد سے جھوٹ بولنا، یہ بہت عام ہو گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، حضرت نے اپنی کتاب میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ آج ہم میں سے معاشرے کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو جھوٹ کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکا ہے، جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ جھوٹ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں اس بات کو یاد رکھ لیں، جب تک توبہ نہ کی جاتی ہے اس گناہ کی معافی نہیں ہوتی، اتنا بڑا گناہ۔ تو آج کے اس نشست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات کے ذریعے سے ہم کو جھوٹ کی قباحت کا پتہ چلے گا، جھوٹ کے نقصان کا پتہ چلے گا، جھوٹ کے کیا فساد ہے اس کا پتہ چلے گا، جھوٹ کی سزا کا پتہ چلے گا، جھوٹ کے جرم کی جو ہولناکی ہے اس سے ہم باخبر ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری باتیں جھوٹ کے بارے میں جب جانیں گے، پتہ چلے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی جھوٹ سے بچنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی روایت جو آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی جائے گی، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں منافق کا لفظ ہی بہت زیادہ بدنام ہے، اور اس کو گالی کے طور پر بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ گالی کا مطلب اگر کسی کو کوسنا ہو، تانا دینا ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ 1 نمبر کا منافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہ منافقین کا گروہ پیدا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دل میں کفر کو چھپاتے تھے اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ یہ ہے حقیقی منافق۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، بہت سخت سزا میں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں منافقوں کا یہ جو طبقہ ہے، جو عقیدے کے اعتبار سے جو منافق ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے دل میں ایمان کفر چھپا کر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، یہ منافقوں کی جو قسم تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک منافقین کی وہ قسم باقی ہے جو منافقین جیسے کام کرتے ہیں، یعنی وہ سمٹمز، وہ علامتیں، وہ خصوصیات، وہ برائیاں، وہ پہچان کا طریقہ جو اس زمانے کے منافقین میں ہوا کرتا تھا، یا یوں کہہ دیجئے کہ ایک منافق انسان کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہے، وہی برائیاں جس انسان میں پائی جاتی ہے اس کو عملی اعتبار سے منافق کہا جائے گا۔ تو حضور یہاں پر جو فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، تو یہ عملی منافق، علماء کرام نے لکھا ہے چونکہ اب قیامت تک وہ اعتقادی منافق نہیں رہا جو عقیدے کے اعتبار سے، جو دل میں کفر چھپاتا ہے، زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اب اس منافق کا علم تو کسی کو نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے حضور کو علم ہوتا تھا، اب آپ کے بعد کوئی نہیں جان سکتا، اسی لیے وہ قسم نہیں ہے۔ یہاں جو قسم مراد ہے وہ عملی منافق ہے، یعنی حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں منافقوں جیسا جو کام کرتا ہے، منافقوں جیسی صفات والے
آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہے، جس میں یہ 3 باتیں پائی جائے سمجھ لیں کہ اس کے اندر منافقانہ صفات پائی جاتی. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا حدث کذب، اس کی پہلی برائی، پہلی علامت، پہلی پہچان یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو مخالفت کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے تو وہ خیانت کر دیتا ہے. یہ 3 علامتیں منافق میں پائی جاتی ہے. جو کوئی مسلمان ایسا ہے جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، سمجھ لیں کہ اگرچہ یہ مسلمان ہیں لیکن اس کے اندر منافقوں والی 3 صفات پائی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں یہ جملے کا اضافہ ہے، اس ٹکڑے کا اضافہ ملتا ہے. فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور وہ یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان کہلائے جانے کا مستحق نہیں، حقیقت میں مستحق نہیں، مسلمان کہلائے جانے کا مستحق نہیں، اس لیے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفات ہے وہ ان کو چھوڑا ہوا ہے. یہ خوبیاں ہیں، یہ صفات ہے ایک ایمان والے کی کہ وہ جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو نبھاتا ہے، اور جب امانت رکھائی جاتی ہے تو اس کو ادا کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 3 باتیں نہ ہوں، یعنی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، پورا نہیں کرتا، امانت رکھائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا اور اس کا اہتمام نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو منافق ہے. منافق کی علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے. روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، دینی اعمال میں جڑا رہتا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے، ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے اور بہت ساری عبادتیں کرتا ہے، لیکن وہ ایسا ہے جس کے اندر یہ 3 برائیاں پائی جاتی ہیں. اگرچہ فتوے کے اعتبار سے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، کہ فتویٰ نہیں لگے گا کہ ایسا آدمی اسلام سے نکل گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں مسلمان کہلائے جانے کا مستحق نہیں، اس کے اندر کمال ایمان نہیں ہے، کیونکہ وہ جو صفات، جو کوالٹیز ہے ایک مسلمان کی، وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی. تو معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا منافق کی صفت ہے، زبان سے خلاف واقعہ بات کرنا منافق کی صفت ہے. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کی زبان سچ بولتی ہے. جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا. اگر کسی کی زبان سے جھوٹ نکل رہا اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں، گفتگوؤں میں، تنہائیوں میں، مجمعوں میں، اور تنہائیوں میں جھوٹے منصوبے بنا رہا، مجمعوں میں لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر اپنی جھوٹی تعریفیں کروا رہا، جھوٹ لکھ رہا، جھوٹ سنا رہا، جھوٹ بولنے کا شوقین اور عادی ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ منافقی صفات اپنے اندر رکھتا ہے، منافقانہ کردار اس کے اوپر پڑ چکا ہے. وہ حقیقی مسلمان، وہ کامل مسلمان کہلائے جانے کا حقدار نہیں. جھوٹ تو ایک ایسی بیماری، جھوٹ تو ایک ایسی وبا، جھوٹ تو ایک ایسا مرض، جھوٹ تو ایک ایسی گندگی ہے جو پچھلی قوموں کے اندر بھی حرام تھی. جھوٹ کوئی ایسی برائی، ایسی قباحت نہیں ہے جو صرف اسلام میں خراب ہو، اسلام میں منع ہو، اسلام میں حرام، بلکہ جھوٹ تو ہر زمانے میں، ہر ملت میں حرام رہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا کسی ملت اور کسی قوم میں حلال نہیں تھا. ایسی کوئی قوم، کوئی ملت نہیں گزری جس میں جھوٹ بولنا حرام تھا. ہر قوم میں جھوٹ بولنا حرام تھا. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ حضور پر ایمان نہیں لائے تھے، دائرہ اسلام سے باہر تھے، انہوں نے کلمہ توحید کو نہیں پڑھا تھا، انہوں نے دامن مصطفیٰ کو نہیں تھاما تھا، انہوں نے حضور کی غلامی کو تسلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے قرآن پر ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جھوٹ جیسی برائی ان کے اندر نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ کی طرف دعوت کی غرض سے ایک تحریر بھیجی تھی، ایک خط بھیجا تھا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو پڑھ کر روم کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے دربار میں یہ اعلان کروایا کہ اگر کوئی وہاں اس علاقے کے رہنے والے ہو، اگر کوئی اس مقام پر رہنے والے ہوں جو اس شخص محمد بن ابن عبداللہ جو خود کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ان کو جانتے ہوں، ان کو بلاؤ۔ اتفاق سے اس موقع پر ان علاقوں میں مکے سے ایک تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں بزنس کرتے تھے لوگ، مکے کے لوگ تاجر تھے، تو ایک قافلہ گیا ہوا تھا۔ اس قافلے میں ابو سفیان بھی تھے۔ حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ اسلام کے خلاف تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیے تھے، انہوں نے ابھی اسلام کو اپنا مذہب تسلیم نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ روم کے بادشاہ کے بلانے پر وہاں پہنچ گئے۔ روم کے بادشاہ نے بہت سے سوال کیے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ بتاؤ ان کا خاندان کیسا ہے، اس خاندان کی شہرت کیسی ہے۔ کہا کہ بڑا اعلیٰ خاندان ہے، بڑا اونچا خاندان ہے، کوئی چھوٹا موٹا خاندان نہیں ہے، بڑے اونچے خاندان سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس خاندان کی شہرت کیسی ہے؟ بہت بڑی شہرت ہے اس خاندان کی، وہ قریش خاندان ہے اور بہت ہی مشہور و معروف خاندان ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ بہت سے سوال کیے، جس میں ایک سوال یہ تھا کہ پوچھا کہ ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں یا پھر مالدار لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا غریب لوگ ہیں، متوسط درجے کے لوگ ہیں، مالدار لوگ نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس نے اسی طرح کئی سوالات کیے، پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی ایمان لاتے ہیں تو کیا پھر وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں؟ کوئی ایسا بھی ہے جو ایمان پر آنے کے بعد پھر چکا ہو؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ روم کے بادشاہ سوال کرتا جاتا، ابو سفیان جواب دیتے جاتے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اس وقت میں محمد ابن عبداللہ کے سلسلے میں کوئی جھوٹ کہہ دیتا۔ جو مجھے پوچھا جا رہا تھا ممکن تھا کہ میں کوئی ایک بات غلط کہہ دوں اور کہہ دوں کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ ممکن تھا کہ روم کے بادشاہ کی نگاہوں میں محمد ابن عبداللہ کا وہ تصور بیٹھ جاتا جو میں بتا دیتا۔ اس وقت جس بات کی میں گواہی دیتا ممکن ہے بادشاہ مان لیتا اور محمد ابن عبداللہ کے کریکٹر پر ایک انگلی اٹھ جاتی اور ان کی شبیہ متاثر ہو جاتی۔ لیکن اس زمانے میں حالت کفر میں ہیں، جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی دولت اسلام سے مشرف نہیں ہوئے، ابھی حضور کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اللہ کو نہیں مانا، ابھی قرآن پر ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی دامن مصطفیٰ کو نہیں تھاما، ابھی غلام مصطفیٰ ہونے کے وہ دعوے دار نہیں بنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، اور اب وہ کہتے ہیں ابو سفیان کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا صرف مذہبی تعلیم، مذہب کی تعلیم کی وجہ سے بچنے کا حکم نہیں، بلکہ جھوٹ بولنا شریف انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ جو رذیل انسان ہوتا ہے وہی جھوٹ کہتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچنے کے لیے صرف مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ جو شریف انسان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ ابو سفیان تو مسلمان نہیں تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جھوٹ بولنا اسلام میں ناجائز ہے، اسلام میں منع ہے، اسلام میں سختیاں ہیں، تو بتاؤ نا ابو سفیان کو کس نے روکا جھوٹ بولنے سے؟ ان کی انسانیت نے روکا، ان کی شرافت نے روکا، کیونکہ جھوٹ بولنے کو وہ معیوب سمجھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کو معیوب نہیں سمجھتے۔ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دین کے بہت سے شعبوں سے جڑے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی خوبی کی بات نہیں، یہ بہت بری بات ہے، بہت بری خامی ہے، بہت بڑا عیب ہے، اور ایک بہت برا اور گھنونا دھبا ہے انسان کے اوپر۔ جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ سے اپنے آپ کو حد درجہ بچانے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ کرے ہم کو یقین آ جائے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ فرمایا ہمیشہ سچ بولنے کو لازم پکڑ لو، جھوٹ مت بولو، جب بھی زبان کھلے سچ بات کرے، جو واقعہ ہو وہ بیان کرے، جو سچ ہے وہ بیان کرے، جو ہوا ہے وہ بیان کرے، جو حقیقت ہے وہ بیان کرے۔ کیوں؟ کیونکہ سچ بولنا، سچ پر پابندی کرنا، سچ بولنے کا اہتمام کرنا، ہمیشہ سچ بولنا، اپنی زبان کو سچ کے عطر سے معطر کر دینا، اپنی زبان کو سچ کی مہک سے معطر کر دینا، انسان کو بہت سی نیکیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ سچ بولنے والا آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، سچ بولنے والا آدمی کسی سے نہیں ڈرتا، سچ بولنے والا آخرت کا فکر مند ہوتا ہے، سچ بولنے والا نڈر اور بے باک ہوتا ہے، سچ بولنے والا کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ کچھ چھپاتا ہی نہیں، اس کو ڈر کس چیز کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ تو واسطے در واسطے سے یہ معلوم ہوا کہ سچ بولنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، سچ بولنا کامیابی کا ذریعہ ہے، سچ بولنا نجات کا ذریعہ ہے، سچ بولنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، سچ بولنے سے انسان کو نجات ملتی ہے، سچ بولنے سے انسان کو جنت ملتی ہے، اور جھوٹ بولنے سے انسان کو یہ سب چیزیں نہیں ملتی، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ۔ فرمایا فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف، فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ انسان کب بولتا ہے؟ جب اسے کسی کا ڈر لگتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب واقعہ چھپانا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے، سچائی چھپانا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کسی کو بے وقوف بنانا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کم وقت میں زیادہ کمانا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سب جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جھوٹ بول کر خیانت کرتا ہے، جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بول کر کسی کو لوٹ لیتا ہے، جھوٹ بول کر کسی کا بھروسہ توڑ دیتا ہے، جھوٹ بول کر کسی کا دل جیت لیتا ہے، جھوٹ بول کر کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو جھوٹ بہت سے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے۔ معلوم ہوا واسطہ در واسطہ جھوٹ جہنم کا راستہ ہے، جھوٹ ہلاکت کا راستہ ہے، جھوٹ بولنے والا آدمی دنیا میں ذلیل اور آخرت میں رسوا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا شرمندگی میں جیتا ہے، جھوٹ بولنے والا ڈر ڈر کے جیتا ہے، جھوٹ بولنے والا ندامت کے ساتھ جیتا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنے اندر سے ہیبت رکھتا ہے، جھوٹ بولنے والا خوف میں جیتا ہے، جھوٹ بولنے والا نظر اٹھا کر مضبوطی سے بات نہیں کر سکتا، جھوٹ بولنے والا چہرہ چھپاتے پھرتا ہے، اور ایک جھوٹ ہزاروں جھوٹوں کا سبب بن جاتا ہے۔ جو ایک جھوٹ بولتا ہے سچ چھپانے کے لیے، اسے جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور یہی جھوٹ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے، یہی جھوٹ اسے جنت سے دور کرتا ہے، یہی جھوٹ اللہ سے دور کرتا ہے، یہی جھوٹ حضور سے دور کرتا ہے، یہی جھوٹ اسلام کی تعلیمات کا مخالف بنا دیتا ہے، اور یہی جھوٹ انسان کو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیتا ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ کوئی انسان قدم پھسل کر گر جائے تو اٹھ سکتا ہے، لیکن جو انسان نظروں سے گر جاتا ہے وہ کبھی نہیں اٹھتا، اور جھوٹ بولنے سے انسان کی وقت ختم ہو جاتی ہے، زبان کی حیثیت ختم ہو جاتی، زبان کا وقار گر جاتا ہے، انسان لوگوں کی نگاہوں میں بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھئی جھوٹا ہے ایک نمبر کا، اس کی باتوں پر اعتماد مت کرو، اس کی باتوں پر بھروسہ مت کرو، اس کی بات کا اعتبار نہیں، اس کے بول کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کی زبان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب پلٹ دے، کب پھسل جائے، کب دھوکہ دے نہیں معلوم۔ تو جھوٹا آدمی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ پر پابندی سے جمے رہو، ہمیشہ سچ بولا کرو، کیونکہ سچ نیکیوں کی رہنمائی کرتا ہے اور نیکیاں جنت میں لے کے جاتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے، سچ بولنے کی عادت ڈالتا ہے، چاہے کوئی حالات آ جائے جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، جب کوئی بات کروں گا تو سچ کہوں گا، جو واقعہ ہے وہ بتاؤں گا، چاہے نقصان اٹھانا پڑے، چاہے فائدہ اٹھانا پڑے، چاہے نقصان ہو جائے، چاہے لاس ہو جائے، چاہے کوئی بینیفٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو، لیکن میں ہمیشہ سچ کہا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں سچوں میں لکھا جاتا ہے، صدیقہ فرمایا، سچوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے، اب اس کو جھوٹوں میں شمار کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے ہم اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائیں اور جھوٹ سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، یقیناً اس ارشاد کو سن کر ہم کو جھوٹ سے بچنے میں بہت آسانی ہوگی، جھوٹ سے بچنے میں بہت سہولت ہوگی، جھوٹ سے بچنے میں ہم کو مدد ملے گی، جھوٹ سے بچنے میں یہ حدیث ہماری معاون اور مددگار بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے شدید ترین بدبو آتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے جو حفاظت کرنے والا فرشتہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے اس منہ سے آنے والی بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ دور چلا، 1 میل دور چلا جاتا ہے فرشتہ۔ تصور کر کے دیکھیں، جو فرشتہ اللہ نے انسان کے ساتھ حفاظت کے لیے رکھا، جب وہ فرشتہ انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، 1 میل دور چلا جاتا ہے، تو کیا پھر انسان اللہ کی حفاظت اور امان میں رہے گا؟ اسی لیے ہر انسان کو اپنی زبان کھولنے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ میں کوئی بات جھوٹی نہ کہوں، اس لیے کہ جھوٹ بولوں گا تو اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاؤں گا، اور جب اللہ کی حفاظت سے نکل گیا تو پھر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا ٹھکانہ کیا بنے گا، میرا انجام کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا سلوک ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہے کہ حفاظتی فرشتہ ہٹ جاتا ہے۔ ماضی قریب کے بزرگوں میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعظ میں بارہا اس بات کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں پہلے زمانے میں بچوں کو جھوٹ بولنے سے ڈرایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، بولا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا کہ دیکھو بیٹے جھوٹ نہ کہو، جھوٹ کہو گے تو پھر تمہارے منہ سے بدبو آئے گی اور اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ تم سے دور چلا جائے گا، فرشتہ دور چلا جائے گا تو تمہارے ساتھ یہ نقصانات ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے کہہ کر ماں باپ بچوں کو ڈراتے تھے۔ اگر کوئی بچہ جھوٹ بولتا تھا تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا دور ہٹو، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ بچہ یہ سوچ کر کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے لہذا میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایسے تربیت ماں باپ کیا کرتے تھے۔ یقیناً آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے پہلے تو خود کو بچائیں، پھر اپنے بچوں کی تربیت کا سامان کریں۔ یقیناً جھوٹ کی برائی پر، جھوٹ کی قباحت پر، جھوٹ کے نقصان پر، جھوٹ کی سزا پر، جھوٹ کی وعید پر، جھوٹ پر ملنے والے عذاب پر 50 مرتبہ اگر آپ بچوں کے سامنے بیان کریں گے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ میرے اور آپ کے اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے بچنے پر ہوگا۔ جب بچہ ہم کو جھوٹ بولنے سے بچتا ہوا دیکھے گا، 1 ہی مرتبہ کا دیکھنا 50 مرتبہ کی تقریر پر بھاری پڑے گا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر عمل کو فالو کرنے کا، کردار کو فالو کرنے کا مزاج ہے۔ سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کرتا ہے لیکن دیکھی ہوئی باتوں پر سنی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کرتا ہے، بہت جلدی عمل کرتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی
تبدیلی اور انقلاب جو برپا ہوا تھا بہت ساری وجوہات ہے. ایک بہت بڑی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر ہر عمل کر کے بتانا تھا. حضور کو دیکھتے گئے، بدلاؤ آتا گیا، تبدیلی آتے گئی. صحابہ کے بچے صحابہ کو دیکھے بدلتے گئے، ان کے بچے ان کے ماں باپ کو دیکھے بدلتے گئے. تبدیلی ایسے آئی تھی. اور آج کے معاشرے میں جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھتا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، گھر میں باپ بیٹھا ہوا ہے، ماں اپنے بچے سے کہلوا رہی ہے جاؤ بیٹے باہر دیکھو کون آئے ہیں. بیٹے نے آ کر کہا کہ امی جان فلاں انکل آئے ہیں، فلاں چچا آئے ہیں، ابو کے جو فرینڈ ہیں وہ آئے ہیں. ماں کہتی ہے کہ جاؤ بیٹے ابو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں، جا کر کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں. ابو کے فون پر کال آئی، موبائل پر فون آیا، بیٹے نے اٹھایا، ماں نے اٹھایا، اس آدمی کی بیوی نے اٹھایا، فون پر بات کر رہے ہیں. سامنے بیٹھا ہوا ہے شوہر، اور اس بچے کی ماں اپنے بیٹے کے سامنے، بیٹی کے سامنے فون پر کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ابھی وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا کام سے باہر گئے ہیں، فون گھر میں ہی رکھ کر گئے ہیں، آپ تھوڑی دیر سے بات کریں. بچہ دیکھ رہا ہے. اچھا ایسا کہہ سکتے ہیں، ایسا بول سکتے ہیں. ابو سامنے بیٹھے ہیں، امی کہتی ہے کہ ابو نہیں ہے. ابو گھر میں ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں نہیں ہے. بہت ساری مثالیں بن سکتی ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہی. اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. وہ تو یہ سیکھتے ہیں ماں باپ کو دیکھ کر. اچھا بول سکتے ہیں، یہ کوئی برائی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں. اگر خرابی ہوتی تو میری امی نہیں کرتی، میرے ابو نہیں کرتے. ایک بات اچھی طرح ہم ذہن میں رکھ لیں، ہم لاکھ برے کیوں نہ ہو، ہمارے بچے ہمارے اندر اپنے لیے ایک رول ماڈل دیکھتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ایک اچھا باپ، ایک اچھی ماں سمجھتے ہیں. ان کی نگاہوں میں ان کے ماں باپ پوری دنیا کے سب سے بیسٹ لوگ ہوتے ہیں. پوری دنیا کے باپوں میں سب سے بہترین باپ ایک بیٹے کی نگاہ میں اس کا اپنا باپ ہوتا ہے، ایک اپنی ماں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ابو غلط نہیں کر سکتے، میرے امی غلط نہیں کر سکتے. لہٰذا گھرانوں میں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ بچے بھی جھوٹ سے بچے، بچیاں بھی جھوٹ سے بچے. اور جو ہمارے ایک معاشرے میں مزاج ہے، ایسے ہی بول دیا، چپ چپ کے بول دیا، بس ایسی چ بولے، مذاق میں بولے، اتنا سوچ کے نہیں بولے. ایسے کئی عنوان لگا لگا کر ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے. یاد رکھیے جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. آپ ہنستے ہوئے بولے تب بھی جھوٹ جھوٹ ہے، آپ روتے ہوئے بولے تب بھی جھوٹ جھوٹ ہے، آپ مذاق میں بولے تب بھی جھوٹ جھوٹ ہے، آپ سیریس بولیے تب بھی جھوٹ جھوٹ ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولے. اس کی برکتیں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. بہت برکتیں ہیں سچ بولنے کی، جھوٹ سے بچنے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد سن لیں. سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کثرت خیانہ، یہ بہت بڑی خیانت ہے. کیا ہے خیانت؟ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب. حضور فرماتے ہیں یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تمہارا بھائی، تمہارا دوست، اب ہم اس کو تشریح کے ساتھ سمجھتے ہیں، تمہاری سہیلی، تمہاری بہن، تمہاری رشتہ دار، تمہاری ماں، تمہاری بیٹی، تمہاری ننند، تمہاری بھاوش، تمہاری دیورانی، تمہاری جٹھانی، تمہارا دوست، تمہارا بھائی، تمہارا چچا، تمہارے ماموں، تمہارے دادا، تمہارے نانا، تمہاری دادی، تمہارے نانی، تمہارے خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، ماما مامی، چاچا چاچی، یہ سب رشتے، دوست جو بھی ہے، کاروباری، بزنس مین، ملازم، آقا، باس، امپلائی، ایسے جتنے رشتے ہیں، ساس بہو، بہو ساس، داماد ساس، ساس داماد، یہ سب رشتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ ساتھی بولنے والے کی صورت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے،
اس کے بولنے کے اسٹائل کو دیکھ کر، اس کے انداز بیان کو دیکھ کر، اس کی شرافت کو دیکھ کر، اس کے جبے قبے کو دیکھ کر، اس کے حلیے کو دیکھ کر، اس کے لک کو دیکھ کر، اس کی ہمدردی کو دیکھ کر، اس کی زبان سے نکلنے والے میٹھے بول کو دیکھ کر وہ ساتھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ ساس کوئی بات بول رہی ہے بہو کو، بہو کوئی بات کہہ رہی ہے ساس سے، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے ماں سے، ماں کچھ بول رہی ہے بیٹے سے، باپ کچھ کہہ رہا ہے اپنی اولاد سے، اولاد کچھ کہہ رہے اپنے باپ سے، تاجر کچھ کہہ رہا ہے گاہک سے، گاہک کچھ کہہ رہا ہے دکان والے سے۔ سننے والا آگے والے کو دیکھ کر امپریس ہو رہا، اٹریکٹ ہو رہا، ہاں بھئی یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو سچ بول رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ دیکھنے والا، سننے والا یہ سمجھے کہ میرا سامنے والا میرا خیر خواہ ہے، یہ سچ بول رہا ہے، اور بولنے والے کے دل میں جھوٹ ہے اور وہ سچ بولنے کا ناٹک کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور خیانت بھی گناہ کبیرہ میں سے، جھوٹ کے ذریعے سے خیانت کی جاتی ہے۔ آج لوگ رہبر کی شکل میں رہزن بنے ہوتے ہیں، اپنوں کی شکل میں پرائے ہوتے ہیں، دوست کی شکل میں دشمن ہوتے ہیں، ہمدرد اور غمخوار کی شکل میں دل میں نفرت اور کینے کی آگ لے کر آتے ہیں۔ کیا یہ سب معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کیا لوگ دوستی کے چولے میں آ کر نہیں ڈس رہے؟ کیا لوگ اپنائیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنوں کا خون نہیں کر رہے، ان کے دلوں کو نشتر نہیں لگا رہے، ان کے دلوں کو چھنی چھنی نہیں کر رہے؟ کیا آج شرافت کے لبادے میں انسان دوسروں کو بے وقوف بنانے کا کمال حاصل نہیں کر چکا؟ کیا آج کتنے لوگ روزانہ ایسے حالات کی وجہ سے مغموم نہیں ہوتے ہیں؟ ضرور ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دکھ رہے ہو اپنے، لیکن اندر سے تمہاری نیت اپنائیت کی نہیں ہے، تم دھوکہ دینا چاہتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے ظاہر کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ تم سچے ہو، لیکن تمہارا اندرون یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ بہت بڑی خیانت ہے۔ ایک واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، حکایت کتابوں میں منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں کچھ پرندے آ کر شکایت کرنے لگے، چونکہ حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے جانوروں اور پرندوں کی بولی کے سننے اور سمجھنے کا ملکہ دیا تھا، سب پر ان کی حکومت تھی۔ پرندے آ کر شکایت کرنے لگے کہ یہ فلاں شخص ہے جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، ہم کو شکار کر کے کھا جاتا ہے، اور ہم آپ کے دربار میں اس کی شکایت لے کر پہنچے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سب کے مسئلے آیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلاؤ، شکاری کو بلایا گیا۔ سلیمان نے پوچھا علیہ السلام کیا بات ہے، آپ ان پرندوں کا شکار کر کے ان کو کھا جاتے ہو؟ اس شکاری نے کہا کہ یقیناً اے اللہ کے نبی، اللہ نے ان پرندوں کو ہمارے شکار کرنے کے لیے ہی تو بنایا ہے، یہ ہماری غذا ہے، ہم ان کو نہ کھائیں تو اور کیا کریں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پرندوں سے، یہ شخص بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے تم کو انسانوں کی غذا بنا کر، تم کو پیدا کیا انسانوں کی غذا بنا کر، یہ تم کو شکار کر رہا ہے تو غلط کیا کرتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس بات کے کہنے پر پرندے کہنے لگے کہ ہمیں اس کے شکار کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شکار کر کے ہم کو کھا جائے گا، ہمیں اس کے شکار پر کوئی اعتراض نہیں ہے، طریقے شکار پہ اعتراض ہے۔ ہم شکایت اس کے شکار کرنے کی لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ جس طریقے سے شکار کرتا ہے اس طریقے کی شکایت لے کر آئے۔ پوچھا کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے یہ شکاریوں کی طرح نہیں آتا، ہاتھ میں ہتھیار لے کر شکاریوں کی طرح نہیں آتا، اس کا انداز شکاریوں کے جیسا نہیں ہے، اس کا طریقہ شکاریوں کے جیسا نہیں ہے،
وہ ہاتھ میں تلوار لے کر، ہاتھ میں ہتھیار لے کر وہ ہمارے سامنے شکاری کی طرح آتا تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے ہم سے جو بن پڑتا وہ کر لیتے، لیکن یہ جب آتا ہے تو صوفی کے لباس میں آتا ہے، جبہ قبہ اوڑھ کر۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شریف آدمی گزر رہا ہے اور وہ اپنے کپڑوں کے اندر ہتھیار کو چھپا کے لاتا ہے۔ ہم یہ سمجھ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی شریف آدمی جا رہا ہے راستے سے، اور جیسے ہی وہ ہمارے قریب آتا ہے تو ہتھیار نکال کر ہم کو شکار کر لیتا ہے۔ ہمیں شکایت اس کے طریقے شکار پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہی خیانت، یہی دھوکہ، زبان کے ذریعے سے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو سچا پروف کرتے ہوئے اندر سے دھوکہ دینے کا جذبہ لے کر آج معاشرے میں کتنے کام نہیں ہو رہے۔ لہذا اس سلسلے میں بھی اپنے آپ کو فکر مند کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے اندر یہ بیماری نہ ہو، اگر کسی کے اندر یہ مرض ہو تو اللہ اس کو جلد سے جلد اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ارشاد ایسا ہے میرے دوستو جو ایمان والوں کے قلب کو بے چین کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یتبع المؤمن علی الخلال کلھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایمان والے کے اندر ہر طرح کی خصلت پیدا کرتے ہیں، ہر طرح کی عادت انسان کے اندر اللہ پاک رکھ دیتے۔ بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو انسان سے ہو سکتے ہیں، ایک مسلمان سے ہو سکتے ہیں۔ ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے انسان، بہت سے گناہ ہیں، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، دوسرے بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں۔ انسان سے ممکن ہے یہ گناہ ہونا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ایمان والا بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ جھوٹ اور خیانت یہ دو گناہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے کی پہچان بتائی جا رہی کہ ایمان والا ہو اور زبان سے جھوٹ بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہو اور خیانت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے اندر یہ دو گناہ جمع نہیں ہو سکتے، ایمان کے نور کے ساتھ غیبت اور خیانت کی اندھیری جمع نہیں ہو سکتی۔ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایمان والے کے ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت اگر ہم سننے کی کوشش کریں گے تو اس میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ایکون المؤمن جبانا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا ایکون المؤمن بخیلا؟ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا؟ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا لا، مسلمان نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے، ایک ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے، ایک ایمان والا اور بھی دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان ہو اور جھوٹ بولے اپنی زبان سے نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضور کا فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایمان اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا گناہ ہے میرے دوستوں، لیکن اللہ معاف فرمائے یہ گناہ کتنا عام ہو گیا، کتنا عام ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگ، ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، درود پڑھنے والے، صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے، تعلیم کرنے والے، اللہ کا نام لینے والے، دیندار اپنے آپ کو سمجھے جانے والے، دیندار گھرانوں سے جڑے ہوئے، دیندار خاندانوں سے جڑے ہوئے، علم کی دولت سے مالا مال ہونے والے، ذکر کے چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کرنے والے، بڑی بڑی نسبتیں مل جاتی ہے، لیکن جھوٹ ایسا گناہ ہے جو انسان کا نہیں چھوٹتا۔
اکابر علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محنت جس عمل پر کرنے کو لگتی ہے ان اعمال میں ایک عمل ہے اپنی زبان کو سچ بولنے کا عادی بنانا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا۔ بہت مشکل ہوتی ہے، بہت محنت لگتی ہے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کے لیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ رہے لوگ، بس ایسے ہی بولے تھے، مذاق میں بولے تھے۔ کتنی مرتبہ باتوں باتوں میں لوگ جھوٹ بول دیتے، جھوٹ سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولا جاتا ہے، معاملات میں جھوٹ بولا جاتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ارے اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، جھوٹ کو حرام نہیں سمجھا جا رہا، جھوٹ کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھا جا رہا۔ جھوٹ کے اوپر کتنی وعیدیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کتنی ہلاکت ہے جھوٹ کی۔ ابھی آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جہنم میں لے کر جاتا ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہت بڑی خیانت پیدا ہو جاتی۔ فرمایا کہ جھوٹ مسلمان نہیں بول سکتا، جھوٹ والی عادت، خیانت والی عادت مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنا مزاج عام ہو گیا ہے، اور لوگ جھوٹ بولنے کی وجہ سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، وقتی طور کے فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، تھوڑی دیر کی راحت کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے کے نفع کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، تھوڑی سی سیلری کے بڑھانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، تھوڑے سے پرابلم کے سالو کرنے میں آسانی کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کتنے عام ہو گیا جھوٹ بولنا۔ اور اگر کسی کو آپ سمجھائیں کہ دیکھو بھئی یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیے، تو لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں ارے سب کہہ رہے ہیں، سب بول رہے ہیں، ہم بولیں گے تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹ حلال نہیں ہو جائے گا، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہو جائے گا۔ پوری دنیا جھوٹ بولتی ہے بولے، لیکن جھوٹ حرام تھا، حرام ہے، قیامت تک حرام رہے۔ آج لوگ باتوں باتوں میں، ہنسی مذاق میں، ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور مذاق کے نام پر جھوٹ بولنا تو بہت عام ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت میں مذاق کے سیکھنے کا محتاج ہے، کہ مذاق کیسے کرنا چاہیے امت کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں پتا، کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی مذاق کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کے بغیر شاید ہی 100 میں سے کسی ایک دو کا مذاق ہوتا ہوگا، سب جھوٹ بول کر مذاق کرتے ہیں۔ کسی کو ہنسانے کا مطلب جھوٹ بولنا سمجھتے ہیں، جھوٹ بولے بغیر نہیں ہنسا سکتے۔ اسی لیے ہمارے کان جھوٹ سننے کے اتنے عادی ہو گئے، جس ڈرامے میں، جس شو میں، جس سیریل میں، جس فلم میں، جس فرینک میں جتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے اتنے زیادہ اس کے ویوز ہوتے ہیں، اور جو چینل سوشل میڈیا پر جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اتنے زیادہ اس کے سبسکرائبرز اور فالوورز ہوتے ہیں۔ اور جو سیلیبریٹی جتنی بڑی جھوٹی ہے اتنی زیادہ اس کی فین فالوئنگ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے رگ و ریشے میں جھوٹ پیوست ہو گیا۔ جیسے خون ہمارے رگوں میں تیرتا ہے ویسے جھوٹ ہمارے مزاج میں بس چکا ہے۔ اسی لیے ہم جھوٹوں کو پسند کرتے، جھوٹے لوگ ہماری پسند، جھوٹ بول کر ہنسانے والے ہم کو پسند، دھوکہ دے کر ہم کو ہنسانے والے ہم کو پسند، کسی کا مذاق اڑانے والے ہم کو پسند، کسی کو بے عزت کر کے ہنسانے والے ہم کو پسند، کسی کے ٹانگ کھینچ کر ہنسانے والے ہم کو پسند، ٹرولنگ کرنے والے ہم کو پسند۔ کیونکہ مزاج ہمارا بگڑ چکا، ہمیں مذاق کا طریقہ نہیں پتا، ہمیں مذاق کی سنت نہیں پتا، ہمیں جھوٹ سے بچے بغیر بھی مذاق کیا جا سکتا ہے، کسی کو ذلیل کیے بغیر بھی مذاق کیا جا سکتا ہے، ہم نہیں جانتے، کسی کی عزت اچھالے بغیر بھی مذاق ہو سکتا ہے، ہم کو نہیں پتا، کسی کی عزت کو چوراہے پر نیلام کیے بغیر بھی مذاق کیا جا سکتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم کو نہیں پتا۔ چار لوگوں کے سامنے کسی کو ذلیل کیے بغیر ہمارا مذاق پورا نہیں ہوتا، ہم اسی کو مذاق سمجھتے۔
کیونکہ یہی دیکھ رہے، یہی سیکھ رہے، اسی کو مذاق سمجھ رہے، اسی کو فالو کر رہے، اور حضور کی جو تعلیمات ہے وہ اس سے ہم بے خبر ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مذاق کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ آج ہم کو ہنسنے کے لیے کسی جھوٹے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج جھوٹ بولنے والے کیوں پروان چڑھ رہے، جھوٹ بولنے والے کیوں پروموٹ ہو رہے، جھوٹ بولنے والے کیوں بڑھتے جا رہے، کیوں جھوٹ بولنے والے چینلز بہت زیادہ بڑھ رہے، اور کیوں جھوٹ بولنے والی ویڈیوز زیادہ پروموٹ ہو رہی، زیادہ وائرل ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے مزاجوں میں جھوٹ دیکھنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ سننا، جھوٹے لوگوں کو پسند کرنا، جھوٹ پر واہ واہ کرنا، کسی کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا، کسی کی عزت نیلام ہوتی ہوئی دیکھ کر ہم اپنے آبے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مزاجوں میں یہ آ گیا، اسی لیے آج ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، کیونکہ سچوں کو ہم پسند نہیں کرتے، جھوٹوں کو پسند کرتے، اسی لیے جھوٹ کی بنیاد پر مذاق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، گفتگو ہو رہی تھی جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے جنت میں جانے کی دعا فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ جو بڑھیا آئی تھی وہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، اللہ ہر عورت کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا، یعنی ہر بوڑھی بھی جنت میں جائے گی، لیکن بوڑھے ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی۔ یہ حضور کے مزاح میں لکھی ہے حدیث۔ اب آپ بتائیں اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ کوئی جھوٹ نہیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے اونٹ پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے اونٹ نہیں دیں گے، اونٹ کا بچہ دیں گے؟ حضور نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، اونٹ کا بچہ بھی تو اونٹ ہی ہوتا ہے۔ آپ بتائیے اس مذاق میں جھوٹ ہے؟ کوئی خلاف واقعہ بات ہے؟ نہیں۔ محدثین نے اس واقعے کو باب المزاح میں لکھا ہے کہ حضور کے مزاح کا بیان یہ ہے طریقہ۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جھوٹ کے پلندے میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ مذاق میں جھوٹ کہتا ہے، لیکن جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کی دل بہلائی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے چہروں پہ مسکان لانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور وہ دلیل یہ دیتا ہے اگر میرے ایک جھوٹ کی وجہ سے لوگ ہنس لیتے ہیں اس میں برائی کیا ہے؟ تو وہ حضور کا فرمان سن لے۔ حضور فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ ویل اللہ ویل اللہ۔ حضور فرماتے افسوس ہے اس شخص پر، افسوس ہے اس شخص پر جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ اس کے جھوٹ کی وجہ سے ہنسے۔ افسوس ہے اس شخص پر، افسوس ہے اس شخص پر۔ بعض علماء نے فرمایا ہلاک و برباد ہے یہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا کرتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں ہے، چاہے کسی کو ہنسانے کے لیے بولے یا کسی کو ستانے کے لیے بولے۔ اسی میں وہ مشہور و معروف شکل بھی پائی جاتی ہے جو اپریل فول کے نام سے ہمارے معاشرے میں چلتی ہے۔ اپریل فول ہے کیا؟ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لینے کا نام اپریل فول ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اور جھوٹ بول کر کہنا کہ مذاق میں کہا، دھوکہ دے کر کہنا کہ مذاق میں کیا، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ لہٰذا اس گندگی سے، اس غلاظت سے، اس نجاست سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ مسلمان اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہیں جیسے گھوڑوں کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے، مسلمان ایسے نہیں، ہر موقع پر ان کے آقا نے، ان کے محبوب نے، ان کے نبی نے ان کو رہنمائی فرمائی۔
یہ تھے وہ باتیں، وہ احادیث، وہ مسائل کہ جس میں جھوٹ کی قباحت، جھوٹ کی برائی، جھوٹ کی نجاست، گندگی، سزا، وعید دنیاوی اخروی بتائی گئی۔ جہاں اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے تو وہیں اسلام کی تعلیمات اعتدال پر مبنی ہے۔ کچھ ایسے بھی مواقع آ جاتے ہیں جہاں انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور شریعت نے اس موقع پر جھوٹ بولنے کا جو وبال، جو گناہ، جو سزا ہے اس شخص کو نہیں رکھی ہے جو ان حالتوں میں آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولنے والا نہیں، جھوٹا نہیں، جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے، کمپرومائز کراتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے خیر کہا اور اس نے ایسا کیا۔ یہ ایسا شخص ہے جو جھوٹ کی وعید سے محفوظ ہے۔ پہلی بات معلوم ہوئی کہ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے، ماں باپ کی نہیں بن رہی، بہن بھائی کی نہیں بن رہی، میاں بیوی کی نہیں بن رہی، ساس بہو کی نہیں بن رہی، ننند اور بھاوچ کی نہیں بن رہی، دیورانی جٹھانی کی نہیں بن رہی، چچا کے بھتیجے کی، ماموں اور بھانجے کی، خالہ اور بھانجے کی نہیں بن رہی، دوست کی نہیں بن رہی، پڑوسی کی نہیں بن رہی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی نیت سے اگر جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کی وعید سے محفوظ ہے۔ دونوں کے درمیان صلح کرنا مقصد ہے۔ یہاں جا کر کہتا ہے ساس کو کہ دیکھو آپ کی بہو آپ کی بہت تعریف کرتی تھی۔ ساس کہتی ہے کہ وہ کمبخت میری تعریف کب کرے گی؟ کہنے لگے نہیں بہت آپ کی بہت عزت کرتی ہے، ریسپیکٹ کرتی ہے، لیکن آپ کے سامنے آ کے بول نہیں پاتی۔ اور یہاں بہو کے بعد جا کر کہتے ہیں وہ آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، بہت آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کے رہیں۔ اس طرح کی بات کر دی۔ اگرچہ یہ سچ نہیں، لیکن دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ ساس نے سوچا کہ اچھا وہ میری اتنی عزت کرتی ہے تو میں کیوں اپنا دل خراب رکھوں۔ بہو نے سوچا کہ اچھا وہ مجھے بیٹی مانتے ہیں تو میں پھر کیوں ان کو ماں نہ مانوں۔ جا کر ملاقات کر لی، رشتہ جڑ گیا۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہے اس موقع پر کہ مجھے ان حالات کو بولنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے جس مذہب میں جھوٹ کے بولنے کی اجازت ہے، اس معاشرے میں جھوٹ پر جھوٹ بول کر اچھے خاصے رشتے توڑ دیے جاتے ہیں۔ معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کیسا جھوٹ بولنے سے رشتہ ٹوٹتا ہے ڈھونڈ کے بنا کے رشتے توڑ دیتے۔ کیسا جھوٹ بولنے سے رشتہ ٹوٹتا، بنا کے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں رشتوں کا توڑنا یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، رشتوں کا جوڑنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ لہذا اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے، میاں بیوی کے درمیان انبن ہو گئی، اگر کوئی شکل نہ ہو دونوں کے درمیان میں صلح کرانے کی، لگ رہا ہے کہ بغیر جھوٹ بولے کام نہیں چلے گا، یا یہ لگ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے ممکن ہے دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ دوسری شکل، میاں بیوی کے درمیان نفرت ختم کرنے کے لیے یہاں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور تیسری ایک شکل ہے کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دینا۔ کوئی کسی کی جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے، کوئی کسی کے پیچھے پلان بنا رہا، منصوبہ بنا رہا، اب وہ ہم سے آ کر پوچھ لے رہا ہے کہ بھئی وہ فلاں صاحب جو یہاں رہتے ہیں نا، ان کے بارے میں مجھے کچھ پوچھنا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا ان کو۔ ایسے موقع پر جھوٹ کہہ دینا جائز ہے، کچھ بھی بات بنا دینا، یا تو ہم کو نہیں پتا، یا پھر یہاں نہیں وہاں گئے ہیں، یہاں نہیں وہاں رہتے ہیں، جو بات بنانا ہو بنا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ یہ تین ایسی شکلیں ہیں۔ پہلی شکل، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو دونوں کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے جھوٹ بولنا جائز ہے، اور کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ تین ایسے مقام ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میدان جنگ کا بھی لکھا ہے، معاشرے میں جو حالات پیش آتے ہیں اس کے اعتبار سے بتایا جا رہا۔
عام طور پہ ان حالات میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے. تو یہ شریعت کی تعلیمات موجود ہیں. لیکن یاد رہے صریح جھوٹ بولنے سے, صاف ستھرا جھوٹ بولنے سے, کھلم کھلا جھوٹ بولنے سے پھر بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اسلاف اور اکابر سے یہی منقول ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء, جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تحقیق کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ افضل بشر ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے ہجرت کی نیت سے نکلے تھے اور مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو تلاش کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا غالباً انعام رکھا تھا. ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور تلاش کرتے کرتے لوگ نکلے پڑے تھے تو ایک شخص پہنچ گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا, ملاقات کی. اب وہ چونکہ جانتا نہیں تھا, اس نے دیکھا نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون شخص ہے. انہوں نے ایسا جواب دیا جس سے حضرت ابو بکر کی مراد کچھ اور تھی اور آگے والا کچھ اور سمجھ رہا تھا. اس کو شریعت کی اصطلاح میں تعریض کہتے ہیں, توریہ کہتے ہیں, جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا. تو انہوں نے کیا کیا, ھذا الرجل یہدینی السبیل, انہوں نے کہا کہ یہ میرے رہنما ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں. جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ رہا تھا, یہ جملہ سن کر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو راستے پر ہم جا رہے ہیں یہ مجھے راستہ بتانے والے رہبر ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد لے رہے تھے کہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتانے والے میرے ہادی اور رہبر ہیں. دیکھا آپ نے, جھوٹ سے بھی بچ گئے. موقع تھا جھوٹ بولنے کا لیکن خلاف واقعہ بات نہیں کی, اس کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑی شخصیت ہے, اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے امام گزرے ہیں. اللہ پاک نے بہت تقوی سے نوازا تھا, بہت بڑی قربانیاں ہیں اس ملک بھارت میں اسلام کی حفاظت میں. میرٹھ میں ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف میں ایک مقدمہ قائم ہو گیا تھا کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں اور مجسٹریٹ کے پاس پیشی ہو گئی. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں انگریزوں سے مقابلے کے حالات تھے تو ضرورت پڑتی تھی کہ اپنے دفاع کے لیے کچھ آلات بھی رکھے جائیں. تو اس زمانے میں اس طرح کے عام حالات تھے, لیکن چونکہ انگریز کا تسلط تھا تو اس طرح کے بہادروں اور دلوروں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اس طرح کے وارنٹ نکالتے تھے. تو پہنچ گئے, پیشی ہو گئی, سوال کیا گیا کیا تمہارے پاس ہتھیار ہے. اس وقت میں حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ تسبیح پر ذکر کر رہے تھے. ہاتھ میں تسبیح سب دیکھ رہے ہیں, بس حضرت نے فرمایا وہ ہتھیار یہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے, فرمایا وہ ہتھیار یہ ہے. نہ خلاف واقعہ بات ہوئی, نہ جھوٹ ہوا اور معاملہ بھی سلجھ گیا. سننے والا یہ سمجھ رہا کہ یہ تسبیح کو ہتھیار کہہ رہے ہیں. یقیناً تسبیح بھی مومن کا ہتھیار ہے, وضو بھی مومن کا ہتھیار ہے, اللہ کا ذکر نماز پڑھنا بھی مومن کا ہتھیار ہے. جو عمل اللہ کی مدد کو لاتا ہے وہ عمل اللہ کی طرف سے نصرتوں کو لانے والا ہے, وہ مومن کا ہتھیار بنے گا, مومن کے لیے نجات اور دشمنوں کی حفاظت کا سامان بنے گا. فرمایا وہ ہتھیار یہ ہے. دیکھا آپ نے کیسے جھوٹ سے بچ گئے. اسی طریقے سے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا, دارالعلوم دیوبند کے بانی, سرخیل امام علماء دیوبند کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بہت ذہانت اور بہت بڑے اعلیٰ درجے کا علم دیا تھا.
اور اللہ نے جو کام اس زمانے میں ان سے لیا ہے یقیناً وہ کام آج ہم کو اپنی نتائج بتا رہا ہے۔ اسی زمانے میں جب انگریز کا تسلط تھا اور ان اکابرین اور ان مجاہدین کے پیچھے دشمن پڑے رہتے تھے، اسی زمانے میں چھتا کی مسجد میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور پولیس تلاش کرتے کرتے پہنچ گئی۔ چونکہ مشہور نام تھا، اس زمانے کے بہت ہی مایہ ناز عالم دین اور دشمنوں کی آنکھ میں چبھنے والے تھے، اور جیسا نام ہوتا ہے ویسا تصور ذہنوں میں رہتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب لوگ سمجھتے تھے کہ بہت کوئی نحیم شہیم آدمی ہوگا، ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ پولیس والے چھتا کی مسجد کے اندر آئے تو دیکھا کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہیں، وہ پہچانتے نہیں تھے، اور آپ کا ایک مزاج تھا کہ آپ ہر وقت عام ایک لنگی میں اور معمولی کرتا پہنا کرتے تھے، ایک عام لنگی پہنی ہوئی ہے، ایک معمولی سا کرتا جسم پر۔ جب پولیس آئی اور دیکھا کہ بھئی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے جسم پہ ایک کرتا ہے اور ایک لنگی ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید مسجد کا کوئی خادم ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ قاسم نانوتوی کیا یہاں پر ہے؟ پولیس والے سمجھتے تھے کہ یہ خادم ہے، تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں قاسم نانوتوی ہے؟ اب دیکھیں آپ کیسا امتحان ہے، اللہ کی عجیب حکمتیں ہیں، اپنے نیک بندوں کی مدد ہر حال میں کرتے ہیں اللہ۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں، جو کوئی بندہ جس گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس گناہ سے بچاتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ، میں ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ شرط ہے ہم گناہ سے بچنا چاہنا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھے جان بھی بچانی ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے۔ ہماری طرح نہیں جان بچ جائے جھوٹ بول کے بچ جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، جان بھی بچے، ایمان بھی بچے، جان بھی بچے، عمل بھی بچے، جان بھی بچے، جہنم سے حفاظت بھی ہو جائے، یہاں پر بھی جسم محفوظ رہے، وہاں پر بھی جسم محفوظ رہے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک قدم پیچھے ہٹے، تھوڑا سا پیچھے ہٹے، فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے، جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے اس جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹے اور فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے، یہ نہیں کہا اب یہاں نہیں ہے، یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے، اب تو وہاں نہیں ہے، یہاں آ گئے۔ اب دیکھا آپ نے کیسے جھوٹ سے بچے۔ میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جھوٹ بہت زیادہ بڑا ناسور ہے، بہت سی احادیث اور ذخیرے حدیث میں موجود ہے، لیکن دل کے بدلنے کے لیے، ہدایت کے ملنے کے لیے، تبدیلی کے لیے، مزاجوں میں بدلاؤ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی کافی ہے۔ اور جس کو بدلنا ہی نہیں ہے، جو ڈھیڑ بن چکے ہیں، جو ضدی بن چکے ہیں کہ ہم نہیں بدلتے، ہم ویسے ہی کریں گے، ہم جھوٹ بولیں گے، ہم نہیں بدلیں گے اپنے آپ کو، ان کے لیے پوری ذخیرہ حدیث بھی لا کر رکھ دیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ آج کی اس نشست میں چند حدیثیں ہم نے کوشش کی اس بات کی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کر کے ہم ان حدیثوں کے اسباق کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم نے جو حدیثیں آج ہم سنے ہیں، جو ارشادات رسول ہم نے جانے ہیں، جن تعلیمات رسول سے ہم آگاہ ہوئے ہیں جھوٹ سے متعلق، اگر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں، نیت کر لیں، دوسروں کو پھیلانے اور پہنچانے کا ارادہ کر لیں، یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ آخرت بنے گا۔ یقیناً ہم اپنے آپ کو سچ بولنے والا اور جھوٹ سے بچنے والا بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے موقع پر جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمارے اندر وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ جذبہ دے
کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے والے بن جائیں اور سچ کی پابندی کرنے والے، ہر حال میں سچ بولنے والے، ہر حال میں سچ کی پابندی کرنے والے، چاہے کوئی مصیبت آ جائے زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہ نکالنے والے اللہ تعالی ہم تمام کو بنا دے۔ اور یہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیریز چل رہی ہے، اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔